ایک گھنے جنگل میں بکریوں کا ریوڑ گھاس چرا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہاں پر گھاس ختم ہوتی جا رہی تھی، جس سے بکریوں کا پیٹ نہ بھرتا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک نہر تھی، جہاں سے بکریاں گھاس کھانے کے بعد پانی پیا کرتی تھیں۔ نہر کے پار بکریوں کے چرنے کے لیے بہت ہی زبردست اور رسیلی گھاس تھی۔ بکریوں کا اس گھاس کو دیکھ کر بہت ہی جی للچاتا اور وہ سوچتی کہ کاش ہم وہ رس بھری لمبی لمبی گھاس کھا کر اپنا پیٹ بھر سکیں، لیکن وہ نہر کے پار اس لیے نہیں جا سکتی تھیں کیونکہ وہاں ایک خونخوار بھیڑیا رہتا تھا اور اکثر رات کو اس کی خوفناک آواز آیا کرتی تھی۔ خوف کے مارے بکریوں کی تو جان ہی نکل جاتی۔ ان میں سے ایک بکری بہت عقل مند تھی اور اکثر دوسری بکریوں سے کہتی کہ اس بھیڑیے کی آواز سے ہی تمہارا دم نکل جاتا ہے۔ اگر کسی دن وہ سامنے آ گیا تو کیا کرو گی؟ یہ سوچ کر سب بکریاں اور بھی سہم جاتی۔ ایک دن اس عقل مند بکری کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور نہر کے پار اسے مزے مزے کی گھاس بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ ابھی تو دن کا وقت ہے، بھیڑیا تو رات کو آتا ہے، تو کیوں نہ چپکے سے نہر کے پار ہو جاؤں اور جلدی جلدی پیٹ بھر کر واپس آ جاؤں۔ بکری نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریوڑ سے الگ کیا اور نظر بچا کر نہر میں اتر گئی۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے اسے گدگدی سی ہونے لگی، لیکن اس نے خاموشی سے برداشت کیا اور آہستہ سے تیرتی ہوئی نہر کے پار پہنچ گئی۔ اتنی ساری مزے مزے کی لمبی اور رسیلی گھاس میں آ کر اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ بھوک بھی بہت شدید لگ رہی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بس پل پڑی اور گھاس چرنے میں مشغول ہو گئی۔ آج تو اس کا جی ہی نہیں بھر رہا تھا۔ اچھی سے اچھی گھاس کے لالچ میں وہ بہت دور نکل آئی اور اتنی گھاس کھائی کہ اب اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے سوچا ابھی تو شام ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، چلو تھوڑی دیر سستا لیتے ہیں، پھر واپس چلے جائیں گے۔ اب جو بکری سوئی تو بہت دیر تک سوتی رہی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی پریشان ہوئی کہ اب میں گھر واپس کیسے جاؤں گی؟ اس نے بہت کوشش کی کہ واپسی کا راستہ تلاش کر لے، مگر وہ مزید بھٹک گئی۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ چلو رات کسی نہ کسی طرح چھپ کر گزار لیتی ہوں، صبح سویرے راستہ تلاش کر واپس گھر چلی جاؤں گی۔ قریب ہی اسے ایک غار نظر آئی۔ غار اندر سے خالی تھی اور وہ بے دھڑک غار میں چلی گئی۔ اتنے میں دور کہیں سے اسے بھیڑیے کی خوفناک آواز آئی۔
اسے یاد آیا کہ میں تو اسی جنگل میں ہوں جہاں پر خونخوار بھیڑیا رہتا ہے، جس کی آواز سن کر ہی سب کی جان نکل جاتی تھی۔ اس نے خود سے کہا، وہاں تو تم بڑی بڑی باتیں بناتی تھی، سوچو اگر واقعی وہ تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گی؟ اس خیال نے اس کے جسم میں خوف کی سی لہر دوڑا دی۔ بھیڑیے کی آواز جو پہلے دور سے آ رہی تھی آہستہ آہستہ قریب آنے لگی، اور پھر وہ اتنے قریب آ گئی جیسے وہ بالکل غار کے باہر سے آ رہی ہو۔ بکری بالکل خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی رہی۔ اتنے میں بھیڑیا غار کے اندر ہی آ گیا۔ اس نے جو بکری کو دیکھا تو خوفناک سی ہنسی ہنس کر بولا، ارے واہ، میں سارے جنگل میں شکار کے لیے خوار ہو رہا ہوں، اور اتنی موٹی تازی بکری میرے غار میں ہی ہے۔ بکری نے اپنے آپ کو کوسا کہ تجھے بھی چھپنے کے لیے یہی جگہ ملی تھی، خود ہی چل کر اس خوفناک بھیڑیے کی غار آ گئی۔ بھیڑیے کی سرخ سرخ خونخوار آنکھیں، نوکیلے دانت اور منہ سے لٹکتی تیز دھاری زبان دیکھ کر بکری کا دم ہی نکل گیا۔ پھر بکری نے تھوڑی ہمت کی اور سوچا کہ جان بچانے کا کوئی تو ہیلا کیا جائے۔ جیسے ہی بھیڑیا اس کی طرف بڑھا تو بکری نے آواز کو تھوڑا بھاری کیا اور اپنے سینگوں کو سیدھا کر کے بولی، چلو اچھا ہوا تم خود ہی آ گئے۔ آج میں نے 10 چیتے اور 5 شیر شکار کیے ہیں، لیکن کوئی بھی بھیڑیا ہاتھ نہیں لگا کہ میں اسے کھا سکوں۔ بھیڑیا وہیں رک گیا اور سوچنے لگا، کہیں یہ بکری سچ ہی نہ بول رہی ہو۔ بکری نے موقع دیکھا اور گرجدار آواز میں بولی، تم بھاگنے کا تو سوچنا بھی مت۔ اب بھیڑیا جو گھبرا کے کچھ پیچھے کو ہٹ رہا تھا، دبک کر وہیں کھڑا رہ گیا اور گڑ گڑا کر درخواست کرنے لگا، میں بہت گندا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں نہر میں نہا کر آ جاؤں، پھر آپ مجھے شوق سے کھا لینا۔ بکری نے کہا، اچھا جاؤ، مگر یاد رکھنا مجھے دھوکہ دے کر بھاگنے والا کبھی بچتا نہیں۔ بھیڑیے کو جیسے ہی اجازت ملی وہ سر پر پیر رکھ کر دوڑ گیا۔ بکری نے سکون کا سانس اور جان بچنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ سر پر دوڑتے ہوئے بھیڑیے کو رستے میں ایک لومڑی ملی۔ اس نے پوچھا، اتنا تیزی سے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ بھیڑیے نے جلدی جلدی لومڑی کو ساری بات بتا دی۔ لومڑی سمجھ گئی کہ بکری نے اسے بے وقوف بنایا ہے۔ لومڑی ہنسی اور کہا، او بھائی بھیڑیے، آج تو تمہاری طرف سے دعوت ہو گئی، دونوں مل کر اڑائیں گے۔ ارے بکری بھی کبھی شیر چیتوں کا شکار کر سکتی ہے۔ یہ کہہ کر لومڑی اسے ساتھ واپس لے آئی۔ اب جو بکری نے دونوں کو ساتھ آتے دیکھا
تو اونچی آواز میں بولی، ارے او لومڑی، تو نے بہت اچھا کام کیا کہ میرے مجرم کو پکڑ لائی۔ اب میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گی۔ لومڑی یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی، جبکہ بھیڑیا جو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا یہ سمجھا کہ لومڑی بھی بکری کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اسے بہلا پھسلا کر دوبارہ واپس لے آئی ہے۔ بس اس نے فوراً لومڑی پر حملہ کر کے اسے مار دیا اور پہلے سے دگنی رفتار میں وہاں سے دوڑ گیا اور دوبارہ مڑ کر کبھی واپس نہیں آیا۔ اگلے دن صبح صبح بکری واپس اپنی ریوڑ پہنچی اور سب کو گزری شب کا احوال سنایا تو سب بہت خوش ہوئے اور اس کی حاضر دماغی کی بہت تعریف کی، کیونکہ اب وہ سب بے خوف ہو کر نہر کے پار کی گھاس سے اپنا پیٹ بھر سکتے تھے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمت و حوصلہ رکھنے اور حاضر دماغی سے بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے۔